انسان کی اپنی ظرفیت کے حساب سے بڑے اور چھوٹے ہوتے ہیں. وہ لوگ جن کو اپنی مرجعیت کے جانے کا خوف تھا امام خمینی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، جبکہ وہی دستار، وہی جبہ، وہی ابا، وہی قبا، وہی مدرسہ، وہی خوراک، وہی خمس، وہی مال ایمان، وہی ماحول تھا، سب کچھ. لیکن چونکہ پاکیزگی نہیں تھی، اللہ سے اتصال نہیں تھا، نتیجہ کیا ہے؟ گمراہی. نتیجہ کیا ہے؟ آخر الامر تباہی اور بربادی. نتیجہ کیا ہے؟ 70 سال، 80 سال، 90 سال دین کی خدمت کے نام پر زندگی گزارنا اور آخری وقت میں گمراہی کی موت ہونا. گمراہی کی موت، گمنامی نہیں، گمراہی کی موت. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا اللہ سے رابطہ کمزور ہو جاتا ہے. امام خمینی کے مقابلے میں ایسے طاغوتوں کی تعداد کم نہیں تھی، اور جو بیرونی طاغوت ہیں اس حلقے اور دائرے سے باہر کے، ان طاغوتوں کا خطرہ کم ہوتا ہے اندر کے طاغوت کی نسبت. چونکہ اس کے پاس دستار ہے، اس کے پاس جبہ ہے، اس کے پاس اعتبار ہے، اس کے پاس لوگوں کے اعتماد کا شیلٹر ہے. شیلٹر سے استفادہ کرو اور جتنا خراب کرنا چاہو گے. امام خمینی نے ان طاغوتوں کا بھی مقابلہ کیا، ان طاغوتوں کا بھی مقابلہ کیا، لیکن فرق یہ ہے کہ ان طاغوتوں کا مقابلہ اپنے سکوت سے کیا، خاموشی سے کیا. مقابلے میں کھڑے نہیں ہو گئے، یہ مولوی ایسے ہیں، یہ ملا ویسے ہیں، یہ فلان ہے، فلان فلان ہے. نہیں، کسی کی پردہ دری نہیں کی، کسی کے اندر کے انسان کو نکال کے پیش نہیں کیا. صبر کیا، تحمل کیا، اپنی نبیت میں اضافہ کیا، اللہ پر اپنے یقین اور اپنے اعتماد کی کیفیت میں اضافہ کیا، اور باہر کے دشمنوں کے مقابلے میں پوری طاقت کے ساتھ ڈٹ گیا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امریکیوں کے مقابلے میں بھی، رشینز کے مقابلے میں بھی، عرب ممالک کے مقابلے میں بھی، دنیا کے تمام طاغوتوں کے مقابلے میں اس خاک نشین انسان کو عرش نشین بنا دیا، اور اس کی محبت کو دنیا کے ہر حصے میں، ہر مظلوم کے دل میں زندہ کر دیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ جب آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو اللہ بھی آپ کو دلوں میں زندہ کر دیتا ہے. لیکن اگر آپ اللہ کے لیے نہ کریں تو پھر عارضی ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں. چند دن تالیاں بجتی ہیں، چند دن واہ واہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب بھانڈا پھوٹتا ہے تو پھر قابل نفرت اور عبرت کا نشان بن جاتا ہے. دونوں چیزیں تاریخ میں آپ کو بے پناہ نظر آئیں گی. دونوں چیزیں. اس انقلاب نے بھی یہ ثابت کیا، اس انقلاب نے امام خمینی کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پر کامل یقین. کامل یقین کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں اللہ میری مدد کرے گا. اللہ پر کامل یقین اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ جو ان تنصر اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، جو اللہ کی نصرت کرے گا، اللہ کے دین کی نصرت کرے گا، اللہ بھی اس کو نصرت عطا کرے گا، مدد دے گا، اور نہ صرف مدد دے گا بلکہ ثابت قدم رکھے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس لیے اللہ پر مکمل اعتماد. دوسرا، خود شہید مظاہری کے بقول جس راہ کا انتخاب کیا ہے امام خمینی نے، اس راہ پر مکمل یقین کہ میں اس راہ پہ چل رہا ہوں تو یہ راہ درست راہ ہے، اور اسی منزل تک پہنچانے والی راہ ہے جو منزل اللہ نے بتائی ہے. اپنی راہ پر یقین. اور آپ نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ جو ہے یہی نکلا کہ وہ درست منزل کی تشخیص کے بعد جب درست راہ پر چلے تو پھر منزل تک وہ بھی پہنچ گئے اور پوری قوم کو بھی پہنچا دیا. اپنے عوام پر بھی یقین، عوام کے جذبوں پر یقین، عوام کی امنگوں پر یقین، عوام کا اس حوالے سے عوام پر یقین کہ یہ لوگ پاکیزہ ہیں. ان کو اگر پاکیزہ لوگ مل جائیں تو یہ لوگ ان پاکیزہ لوگوں کے پیچھے چل کر نجات اور فلاح کے ساحل تک پہنچ سکتے
خمینی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نصرت عطا کی اور وہ کامیابیاں عطا کی. امام خمینی نے آپ خود سوچیں ان کی امنگیں کیا تھی؟ اپنے معاشرے کو ظالم اور طاغوت کے چنگل سے نجات دلا کر معراج انسانیت تک پہنچنے کی راہیں ہموار کرنا. امام خمینی کی تشخیص دیکھیں. امام خمینی نے شراب خانوں کے خلاف نعرے بازیاں نہیں کی اور کوئی مظاہرے نہیں کروائے، فحاشی اور بنیادی کے خلاف نہیں نکلے، چوری ڈکیتی کرپشن ان کے خلاف نہیں نکلے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پہلے تشخیص دی کہ اصل بیماری کیا ہے. اصل بیماری کیا ہے؟ وہ نظام ہے جو خود ایک بیمار نظام ہے. باقی ساری کی ساری بیماریاں اس بڑی بیماری کی وجہ سے ہیں. اگر نظام ٹھیک ہو جاتا ہے تو باقی ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. لیکن اگر نظام ٹھیک نہیں ہوتا، نظام وہی رہتا ہے، تو نظام چونکہ فاسد ہے، اس فاسد نظام سے آپ کو فساد ہی کی امید رکھنی چاہیے، خیر کی امید نہیں رکھنی چاہیے. اور امام خمینی نے یہی دیکھا. لہذا ان کی جو تشخیص تھی کہ چونکہ نظام فاسد ہے اس لیے نظام کے خلاف مجھے آواز اٹھانی چاہیے، اور جب نظام درست ہو جائے گا تو باقی ساری چیزیں درست ہو جائیں گی. آپ ایک شراب خانہ بند کر دیں گے، دوسرے کا کیا کریں گے؟ اس کو بند کر دیں گے. زنا خانوں کو کیا کریں گے؟ ان کو بند کر دیں گے. چوری ڈکیتی کو کیا کریں گے؟ اس کو بند کریں گے. کرپشن کا کیا کریں گے؟ ہزار چور دروازے موجود ہیں. لہٰذا آپ اگر سسٹم کو ٹھیک کرتے ہیں تو پھر یہ سارے کے سارے چور دروازے بند ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس تشخیص کی بنیاد پر امام خمینی نے سر کو نشانہ بنایا، تن کو نہیں. سر کو، سر ٹھیک ہو جائے تو پھر پورا بدن بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر سر خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے. امام خمینی نے اس چیز کی تشخیص. امام خمینی نے اس پورے انقلاب کے دور میں، دیکھیں انقلاب کی کامیابی سے پہلے بھی اور کامیابی کے بعد بھی، امام خمینی کے ذاتی رویے میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی طرح کا کوئی فرق نہیں. وہی تھے جو پہلے تھے، وہی تھے جو بعد میں تھے. ان کی اپروچ میں، ذہنی کیفیت میں کسی طرح کا فرق نہیں آیا. طاقت جب آتی ہے، طاقت انسان کو فرعون بناتی ہے. اس کی فرعونیت کا دائرہ بھی اسی حساب سے ہوتا ہے جس حساب سے اس کی ظرفیت ہے. جیسے سلطنت کے بارے سے میں نے کہا نا، طاغوت کے بارے سے کہا، اسی طرح سے طاقت کا جو نشہ ہوتا ہے. شیخ محسن کراتی، استاد محسن کراتی آپ جانتے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ یہ تذکرہ کیا تھا اپنے کسی درس میں. کہتے ہیں میں ایک دفعہ کسی بس اڈے میں گیا تو وہاں پر بس اڈوں کے ساتھ جو باتھ رومز ہوتے ہیں باہر جو ہے وہ لوٹے رکھے ہوئے تھے، بچے کھیل رہے تھے. تو کسی بچے کا پاؤں لگ گیا لوٹے سے. جو اس کا نگران تھا وہ فوراً آیا، بچے کو مارا اور بہت زیادہ غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا. لوگوں نے کہا نہیں، اتنی سی بات تھی کہ اس بچے کا پاؤں لگ گیا ہے، تم نے اتنا زیادہ ریئیکشن دکھایا. وہ ان سے بھی الجھ پڑا. استاد محسن کراتی کہنے لگے میں نے دیکھا، میں نے تو لوگوں سے کہا کہ چھوڑ دو، اس کی یہ سلطنت ہے، لوٹے اس کی سلطنت کے لوگ ہیں، اس کا حکم اور اس کا بس انہی لوٹوں پر چلتا ہے. اس لیے یہاں پر وہ اپنی فرعونیت دکھا رہا ہے کہ اگر میں ان لوٹوں کا نگران ہوں تو پھر کوئی اس کے قریب بھی نہ آئے، اور اس حوالے سے جتنا بھی جرم ہو سکتا ہے اس دائرے میں وہ کرے گا. اب اگر ایسے شخص کو آپ بس اڈا پورا دے دیں تو وہاں پر اس کی فرعونیت کا دائرہ بھی اسی حساب سے بڑھ جائے گا. شہر دے دیں اسی حساب سے بڑھ جائے گا. ملک دے دیں اسی حساب سے اس کی فرعونیت کا دائرہ بڑھ جائے گا. یہ ہر انسان کا معاملہ ہے، کسی ایک باتھ روم کے نگران کا معاملہ نہیں ہے، ہر انسان کا معاملہ ہے. جس کا جتنا ظرف ہوگا وہ اسی حساب سے اپنی فرعونیت کا مظاہرہ کرے گا، بشرطے کہ اس کے اندر انسان نہ ہو، اس کے اندر معنویت اور پاکیزگی نہ ہو. امام خمینی کی زندگی میں یہ بات سب سے اہم ہے کہ جب وہ حجرہ نشین تھے تب بھی وہی تھے، جب وہ ولی فقیہ تھے تب بھی وہی تھے، جب پوری دنیا کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر ایک
ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے اور ان کے ایک جملے سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت گرتی تھی اور بڑھتی تھی، تب بھی وہ وہی تھے جو انقلاب سے پہلے کے تھے. کسی طرح کا کوئی فرق آپ ان کی زندگی میں نہیں دیکھتے. یہ انسان کامل کی نشانیاں ہیں. یہ ایک تربیت یافتہ اور مکتب اہل البیت کے تیار شدہ انسان کی نشانی ہے. امام خمینی کے انقلاب کی یہی خصوصیت ہے کہ اس کے پیچھے چونکہ شہداء کا خون ہے، چونکہ اس کے پیچھے ان لوگوں کا خون ہے جنہوں نے اپنے تمام تر اخلاص کے ساتھ اپنے بدن کے ٹکڑے کروا دیے، لیکن اپنے دین کی حفاظت پر ایک لمحے کے لیے کمپرومائز نہیں کیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انقلاب کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا ہے. اس لیے جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، ویسے ویسے اس کی عظمتوں اور اس کی کامیابیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. انقلاب نے پیش رفت کی ہے، تنزل نہیں. ادھر آپ طالبان کو بھی دیکھیں، 4 سالوں کی حکومت رہی اور ان 4 سالوں میں وہ جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. آج پاگل کتوں کی طرح سے پوری دنیا میں پھر رہے ہیں اور بے گناہ انسانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور بدنامی اور رسوائی کے علاوہ ان کے مقدر میں اللہ نے کچھ نہیں لکھا. وجہ کیا ہے؟ جو کام پیٹ کے لیے ہو، جو کام اپنی شہرت کے لیے ہو، جو کام اپنی دنیا کے لیے ہو، اس کا خدا سے کوئی تعلق نہ ہو، خدا کا، خدا کے دین کا، خدا کی شریعت کا نام صرف اپنے لیے استعمال کیا جائے، وہاں پر پھر اس کا انجام بھی ایسے ہی ہوتا ہے. 4 دن کی چمک کامیابی نہیں ہوتی. 4 دن کی چمک انسان کی کامیابی نہیں کہلا سکتی. دیکھنا چاہیے. فارسی میں ضرور مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ جوجرا در آخر پائیز می شمارن. آپ سب کا تعلق بالعموم دیہات سے ہے، گاؤں سے ہے، ایسا ہی ہے نا. تو جب آپ دیکھتے ہوں گے کہ مائیں، بوڑھی خواتین یا بزرگ جب کسی کڑک موری کے نیچے انڈے رکھتے ہیں، چوزے نکل آتے ہیں. اگر 12 انڈے رکھے، 12 چوزے نکل آئے تو بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ 12 چوزے نکل آئے. لیکن بزرگ کہتے ہیں نہیں، چوزوں کو ابھی نہ گنو، موسم ختم ہونے دو، بڑا ہونے دو، جب بہار ختم ہو، خزاں آئے تو تب گنو. دیکھو کہ ان 14 میں سے 12 میں سے 12 زندہ رہے یا 2 بچ گئے، باقی سارے مر گئے. ٹھیک ہے. یہ انسانی زندگی میں بھی ایسا ہی ہے. نتائج آخر میں پتہ چلتے ہیں. جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، لیکن جب اللہ کے لیے نہیں ہوتا تو کچھ دن بھڑک ضرور رہتی ہے، اچھل کود ضرور رہتی ہے، شہرت ضرور ہوتی ہے، لوگوں کی واہ واہ ضرور ہوتی ہے، تالیاں ضرور بجتی ہیں. ٹھیک ہے. ہر طرف چہل پہل ضرور ہوتی ہے، لیکن آخری جو انجام ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا. وہ پھر نامرادی اور ناکامی کے سوا، ذلت و رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا. بشرطے کہ وہ اللہ کے لیے ہو. اللہ کے لیے ہو تو پھر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. یہ مدرسے کا بھی حال ہے، یہ ہر جگہ ہے. یعنی یہ کسی خاص طبقے سے مخصوص نہیں ہے. گھر کا بھی یہی حال ہے، خاندانی نظام کا بھی یہی حال ہے، ایک شہر کے میئر کا بھی یہی حال ہوتا ہے، صدر مملکت کا بھی یہی حال ہوتا ہے، تنظیموں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، آرگنائزیشن کا بھی یہی حال ہوتا ہے. جو جتنا خدا کے قریب تر ہوتا ہے وہ اتنا کامیاب سے کامیاب تر ہوتا چلا جاتا ہے. آج کی دنیا میں حزب اللہ کیوں اتنی کامیاب ہے؟ اس لیے کہ ان کے ہر گزرتے دن کے ساتھ انہوں نے اپنی اور اپنے رب کے درمیان فاصلے کو ختم کیا ہے اور الہی انسان بنے ہیں. اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ گزرتے دنوں کے ساتھ یہ کوئی 28 سال ہو گئے ان کی تشکیل کو تقریباً لگ بھگ، لیکن ان سالوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی عظمتوں میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں. لیکن یہی ول، یہی جذبہ، یہی اخلاص، یہی پاکیزگی اگر زندگی کے باقی امور میں باقی شعبے بھی اپنائیں تو یقینی طور پر عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ طاقتور ہوتے چلے جائیں گے. انقلاب اسلامی کا بھی یہی ہے. آج کتنے سال گزر گئے ہیں، 3 دہائیوں سے زیادہ. ان 3 دہائیوں میں تمام تر مشکلات کے باوجود، تمام تر آفات کے باوجود
तमाम तर दुनिया के इबलीसों, तागुतों और खुदा दुश्मन कुव्वतों के इस्तेहसाल के बावजूद, पाबंदियों के बावजूद, शरारतों के बावजूद, साजिशों के बावजूद ये इन्क़लाब आगे बढ़ता चला गया और आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा इज्तिमाई हवाले से स्टेबल और पावरफुल मुल्क आपको इनकलाब का ये मुल्क नजर आता है। उसकी वजह यही है कि जब अल्लाह के लिए कदम उठते हैं और अल्लाह के लिए कदम उठाने वाले कायम और दायम रहते हैं तो अल्लाह इस तरह से उनकी मदद और नुसरत भी करता है। इससे ज्यादा मेरा ख्याल काफी टाइम हो गया, आप लोगों ने सुबह पर क्लासों में भी जाना है। अल्लाह आप सबकी तौफीक अता खैर में दावत फरमाए। जिन दोस्तों को सवालात करते हैं, अगर कोई सवाल है तो अल्लाह उनकी भी तौफीक अता खैर में दावत फरमाए और आप सबको दीन और दुनिया दोनों में कामयाबियां नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, तन्हाइयों में भी दुआ करें। और जो मैंने पहले बात किया उस पर जरूर तवज्जो दें कि अपनी जिंदगी का कोई टाइम ऐसा जरूर रखें जिसमें आप हो और आपका रब हो। बस सिर्फ आप दोनों के दरमियान मुकालिमा हो। मैं नहीं कहता उस वक्त नमाजें पढ़ें, मैं नहीं कहता उस वक्त जो है कुरान पढ़ें, कुरान जरूर पढ़ें, नमाजें भी जरूर पढ़ें, लेकिन ऐसा वक्त जिसमें आप अपने रब से उसी तरह से गुफ्तगू करें जिस तरह से आज के दौर में एक लड़की और लड़का मैसेजिंग करते हैं। उनकी अपनी दुनिया होती है और उसमें वो थकते भी नहीं है, सारी सारी रात गुजर जाती है। जितने पैकेजेस आजकल चले में ऐसा ही है या नहीं? बड़ा पता है अभी आप लोगों। उसी तरह से अल्लाह से भी अपना वो राबता इस तरह से बढ़ाने की जरूरत है तन्हाइयों में कि वो जो अल्लाह से मुकालमे के लम्हात हैं वो लम्हात आपको महसूस भी ना हो, गुजर भी जाए और टाइम देखें आप कितनी देर हो गई है लेकिन आपको महसूस ना हो कि मैंने अल्लाह के साथ कितना टाइम गुजारा है। अगर ये कोशिश करेंगे तो यकीन तौर पर अल्लाह भी नुसरत करेगा, हाथ थामेगा, मदद करेगा, रहनुमाई करेगा, आंखों से पर्दे हटाएगा, आपकी बसीरत में इजाफा करेगा, आपके शऊर में इजाफा करेगा, आपकी समझदारी में इजाफा करेगा, आपकी आंखें दुनिया और आखिरत दोनों में खोलेगा, जिसका नतीजा दुनिया की कामयाबी भी है और आखिरत की कामयाबी भी है। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में और अपने पनाह में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।